हमसे पुकार पुकार करके पूछती है, और तुम लोग और धोखेबाजों और फरेब करने वालों, ये जश्न कैसा, ये रक्सो सुरूद कैसा, ये मेला ठेला कैसा, ये चरागा कैसी, ये नाच गाना कैसा, ये डोल धपड़ा कैसा, किस चीज पर तुम आमादा हो, किस चीज पे नाच करते हो? हमने तो सुना था तुम सब कुछ कुरान के लिए कर रहे हो, मगर तुमने कुरान करीम को तो मुर्दों के लिए उठा के रख दिया। लाखों मरने वालों की रूहें, लाखों शहीदों की रूहें आज तुमसे पूछती है, हजारों माँ बहनों की रूहें आज तुमसे पूछती है, हजारों मासूम बच्चों की जिनको नेजों की नेजे की नोक पे लटका कर पटक पटक के जमीन में मार दिया गया। मशरकी पंजाब में 2.5-3 लाख से ज्यादा मस्जिद है जिनमें कुरान पढ़ा जाया करता था। आज जाके देखो गधे पेशाब कर रहे हैं, खंजीर बंधे खड़े हैं, गोबर पाथी पक रहे हैं, चारों तरफ से बेअदबी हो रही है। वो कई लाख मस्जिदों के मीनारे तुमसे आज के दिन पूछते हैं, और मुसलमानों ये तुमने क्या किया? दरिया जमुना का पानी तुमसे सवाल करता है, और मुझसे वुजू करने वाले मुजाहिदीन कभी यूं नहीं किया करते हैं जैसा कि तुमने अपनी रविश को बना रखा है। और फिर वैसे भी एक घर में मैयत पड़ी हो और दूसरे घर में शादी हो और वो बाजा बजाए, तो इलाके के लोग यूं कहेंगे ये बड़े संगदिल है, ये बड़े पत्थर दिल है, ये बड़े अहमक लोग हैं, बराबर में मौत है, बराबर में कज़िया है, बराबर में फौतगी है, और ये नाच रहे हैं। तुम्हें क्या मालूम फलस्तीन के मुसलमान की साथ क्या बन गई? तुम आज मेले ठेले का चक्कर बनाते फिरते हो, जाओ फलस्तीनियों के प्यास से मरने वाले बच्चों से जाके पूछो। इस्राएली यहूदी बदमाश किसी तरह से भी पीछे हटने को तैयार नहीं। आशा गुजर गया, पानी बंद कर रखा, बिजली बंद कर रखी है। परेशान है मुसलमान, खुदा का नाम लेने वाले लोग परेशान हैं। फलस्तीन में मुसलमान कट गया, अफगानिस्तान में मुसलमान ज़िबा हो रहे हैं, ईरान इराक में मुसलमान कट रहे हैं, ज़िबा हो रहे हैं। श्रीलंका जैसा मुल्क बौद्ध मजहब रहने वाले लोग जो कीड़ी को मारना भी बुरा जानते हैं, मगर मुसलमान को काट रहे। चारों तरफ मुसलमान ज़िबा हो रहा है, चारों तरफ मुसलमान कट रहा है, चारों तरफ मुसलमान मर्द औरत कट रहे हैं, ज़िबा हो रही है, और हम बीच में खड़े होकर के नाचेंगे। खेल तमाशा इस कौम का मिजाज ना बनाओ, तमाशा देखने वालों तमाशा खुदा बन जाना। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ओ लोगों, जब कोई कौम खेल तमाशे में फंस जाती है, जब कोई कौम गाना बजाना अपनी जिंदगी का महवर बना लेती है, फिर उस कौम को जमीन पे बसने का हक नहीं रहता, वो कौम जमीन में धस जानी चाहिए। एक मर रहा है और एक रंगरीलियां बना रहा है। रावलपिंडी के शहरी लोग तक 26 फुट पानी शहर की गलियों से गुजर गए, कैंपों में लोग पड़े हैं, तंग है, मकानात बेशुमार मुनासिब हो गए। और हम 2 झंडी मुझे भी देना भाई, मैंने भी अपने सर पे लगानी है, झंडी तो लगानी है, कभी बॉर्डर पे जाके तो ललकार किसी को। उधर एटम बम बन रहे हैं, उधर मुसलमानों के गलों पे छुरे चल रहे हैं, हम रंग बिरंगी झंडियों के पीछे फिर रहे हैं। साल में 4 मौके बना दिए कौम को खिलाने के, तमाशा दिखाने के, कि तुम इसी धंधे में लगे रहो। 10 मुहर्रम का जुलूस निकालना करो, 12 रबीउल अव्वल का जुलूस निकालना करो, 23 मार्च का जुलूस निकालना करो, 14 अगस्त का जुलूस निकालना करो। साल में तुम्हारे लिए 4 दिन इंतखाब कर दिए ताकि तुम इसी धंधे में लगे रहो। खुदावंद आलम इतनी बड़ी ताकत का मालिक है कि अगर वो नाराज हो गया तो फिर इज्तिमाई अज़ाब आएगा, कौमी अज़ाब ना आ जाए।
है, नाच का नहीं, गाने का नहीं, ढोल टपड़े का नहीं। तरक्की इसका नाम नहीं कि फलां जगह ऊंटों की दौड़ हो गई, फलां जगह घोड़ों की दौड़ हो गई, फलां जगह लोगों की दौड़ हो गई और फलां जगह छोकरों की दौड़ हो गई। तरक्की के और बड़े रास्ते कुछ करके दिखाओ। अल्लाह पाक जल्ले शानू ने ऐलान कर दिया, क़ाला रब्बुकुम अय्युहलिका अदुव्वकुम व यस्तखलिफकुम फिल अर्द फयंजुर कैफ तामलून। अल्लाह पाक फरमाते हैं, तुम यूं ना समझा करो कि तुम तख्त पे बैठ गए तो मुझसे छुप गए। शहंशाह मुल्क के मालिकों, तख्तो ताज के मालिकों, ये ना सोचा करो कि यहां बैठकर अब खुदा की नजर हम पे नहीं पड़ती। फरमाया मेरी वो ज़ात है, लिमनिल मुल्कुल यौम, मैं वो हूं, पूछूंगा कौन है आज के दिन दम मारने वाला। अल-यौम तुजज़ा कुल्लु नफ्सिन बिमा कसबत, किसी पर जुल्म नहीं किया जाएगा, कोई बोल नहीं सकेगा, जवाब नहीं दे सकेगा। क्यों? दरबारे इलाही होगा। कहता वो ऐसी रोब की जा है कि दरबारे इलाही में हजारों सर बुलंदों का अजीजों सर झुका होगा। बड़ों बड़ों के सर झुक जाते हैं, अपनी मर्जी से ना झुके तो खुदा झुका देता है। फरमाया ये तमाम का तमाम निजाम मेरी तरफ से चलता है, तुम आरजी हो, तुम जैसे पहले कई आए और कई चले गए, तुम भी नहीं रहोगे। अल्लाह पाक ने फरमाया बाकी रहेगी मेरी जात। इसलिए होश करके हर आदमी को कदम उठाना चाहिए, ताजिर को भी, पीर को भी, मौलवी को भी, अफसर को भी, तमाम लोगों को होश करके कदम उठाना चाहिए। कोई ऐसी सूरत ना हो जिससे खामखा हम आज़ाब में गिरफ्तार हो जाए। हज़रात सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन इन्हीं चीजों से डरा करते थे। खुद मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये हाल है। रास्ते में पड़ी हुई एक खजूर आपने उठाकर मुंह में डाल ली। सैयदा फरमाती है हमारी अम्मा उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कि सारी रात हुजूर को नींद ना आई। मैंने बार बार पूछा क्या बात है, कोई तकलीफ है? फरमाया नहीं। फिर नींद क्यों नहीं आती? फरमाया रास्ते में खजूर पड़ी थी, मैंने उठाकर इसलिए मुंह में डाल ली, ज़ाया ना हो जाए। अब मुझे ये बात तंग कर रही है, ना मालूम किसी का हक ना हो और मेरे हलक के नीचे चला गया। क़यामत में अगर मुतालबा किया तो मैं क्या जवाब दूंगा? सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जमाना आया। आपने अहले मदीना को इकट्ठा फरमाया और फरमाया कि तुम जानते हो मैं तिजारत करता था और आज तुमने मुझे एक काम में मशगूल कर दिया खिलाफत के, अब मेरे गुजर औकात की क्या सूरत होगी? तो तमाम सहाबा इकराम ने, अहले मदीना ने यह फैसला किया कि मुतवस्सित दर्जे का जो खाना एक आम आदमी खा सकता है उतना वजीफा मुकर्रर हो जाए। चुनांचे फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वजीफा मुकर्रर हो गया। अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरा, काबुल से लेकर तराबुल अस्कत का हुक्मरा फारूक आज़म, जिसको खुदा के नबी ने अल्लाह मियां से मांग के लिया। एक दिन जुम्मे के अंदर खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं, खुतबा दे रहे हैं। सहाबा कहते हैं हमने अमीरुल मोमिनीन फारूक आज़म को, तहमद को देखा, मंजले और लुंगी को देखा। एक लुंगी में, एक चादर में 12 पेवंद लगे हुए थे। 12 पेवंद, 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरा, उसके तहमद में 12 पेवंद है, एक पेवंद चमड़े का भी है। आज तो पेवंद लगाना हमारे यहां ऐब भी हो गया। कौन इस बात का ख्याल करता है? एक और जुमे में देर से तशरीफ लाए फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। लोगों ने अर्ज किया कि आपने देर की। फरमाया ये कपड़े जो तुम्हारे सामने पहन कर आया हूं, मेरे पास यही कपड़े हैं, ये धोए थे, खुश्क न हुए थे, इसलिए आधे गीले आधे सूखी पहन कर आ गया हूं। देर इसलिए हो गई, मैं बादशाह
हूं, मैं अमीरुल मोमिनीन हूं, मैं खलीफा हूं, मैं मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जानशीन हूं, तुम्हारा अमीर और इमाम हूं, लेकिन गरीब इतना हूं कि यही कपड़े हैं मेरे पास जो तुम्हारे सामने पहने खड़ा। इधर हमारा हाल देख लो क्या बना हुआ है। जिस मुल्क का चूड़ा भी बेईमान हो वो मुल्क तरक्की कैसे करेगा। सफाई करने वाला भंगी 4 दिन तक चक्कर नहीं लगाता, पूछे कौन। जब हम सारे तकरीबन काने हैं तो सवाल कौन करेगा, हमसे पूछेगा कौन। आप मार्केट में बैठकर चोरी करते हैं, हम मौलवी गलत मसले बताकर मस्जिद में चोरी करते हैं, अफसर अदालत में कानून की चोरी करता है, डॉक्टर अस्पताल में चोरी करता है। इसका यह मतलब हुआ कि हम सब चोर नहीं। सही मसला बतलाओ तो मौलवी की तनख्वाह 6 महीने नहीं मिलती, 1 महीने की। कौन सही बात को बर्दाश्त करे। फिर मुतवल्ली साहब अगर मसला पूछे ना, बेचारे मौलवी को कहना पड़ता है हाँ जी चलो मसला तो यूं है, पर जो आप कहते हैं वो भी ठीक हो सकता है, इसलिए अगर यूं ना कहे तो फिर मस्जिद में कैसे ठहरेगा। सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खाना खा रहे हैं, एक बहुत बड़ा अमीर आदमी आ गया। फारूक आज़म ने फरमाया आओ खाना खा लो। उन्होंने खाना खाना शुरू कर दिया। सहाबी है, वो भी अमीर आदमी है, सहाबी। फारूक के दस्तरखान से लुकमा उठाकर जब मुंह में डाला, कसम खाकर कहता है बगैर छने हुए आटे का लुकमा था, जौ की रोटी थी, चबा चबा कर थक गया, मगर वो हलक से नीचे नहीं जाता था। अमीरुल मोमिनीन का खाना है, बादशाह वक्त का खाना है, नबी के जानशीन का खाना है। उन्होंने कहा है फारूक छने हुए आटा भी तो आप खा सकते हैं, ऐसा क्या अदाब आ गया कि छने हुए आटे की रोटी नहीं खाई। तो फौरन बोल उठे अल्लाह की करोड़ रहमत नाजिल हो इन अल्लाह वालों पर। फरमाया भाई क्या हर मुसलमान जो भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाला है, हर मुसलमान को छने हुए आटे की रोटी मिल सकती है? मेरी हुकूमत इतना वजन बर्दाश्त कर सकती है कि हर आदमी को छने हुए आटे की रोटी मिले? उन्होंने कहा नहीं। फरमाने लगे जब तक हर आदमी को न मिले फारूक कौन होता जो छने हुए आटे। ये चारों सहाबा असरा मुबशरा में से है, जलीलुल कदर सहाबा है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबा हैं, हुजूर के चहेते सहाबा हैं। आपस में चारों बैठ के बात करने लगे, यारो कमाल हो गया, हमारा अमीर हो, हमारा बादशाह हो, हमारा खलीफा हो और इतना तंग, इतनी तंग दस्ती में जिंदगी कट रही हो। तो वो कहने लगे कि फिर क्या तरकीब हो, इनसे कहा जाए कि कुछ वजीफा बढ़ा लो, कुछ अपना खर्चा बैतुल माल से बढ़ा लो। किसी की जुर्रत ना हुई। एक सहाबी ने मशवरा दिया कि यूं करो, सैयदा हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फारूक आज़म की बेटी है और मोहम्मद अरबी सब कह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरवाली है, उनसे जाकर दरखास्त करो, बेटी अपने अब्बा से कहेगी शायद बात बन जाए। यानी फायदा भी फारूक का हो, मतलब की बात भी फारूक आजम की हो, मगर कहने को कोई तैयार नहीं। इतना डर है कि ये अपने मतलब की भी नहीं सुनेगा। आजकल तो हमें बना के लाने पड़ते हैं कि पहले हमें कोई मौलाना कहने वाला मिले, फला साहब कहने वाला मिले, शाह साहब कहने वाला मिले, 7 चमचे ले जाने पड़ते हैं। फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी लगते जिगर सैयदा हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मुलाकात के लिए गए। हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज़ कर दिया अब्बा जान ये क्या हालत बना रखी है, या ये क्या परेशानी की हालत है, ये क्या तंगी की हालत है। आप कुछ वजीफा बढ़ा लें, आप कुछ अपना खर्चा बढ़ा लें, इसलिए कि मुसलमान लोग इस हालत को देखने के लिए तैयार नहीं। अब तो कह देना चाहिए था कि भाई जो कुछ वो बढ़ाना चाहे बढ़ा दे, तंग तो मैं बाकी हूं। फरमाया ऐ हफ्सा तू उन लोगों के नाम बता जो तेरे पास फरमाइश करने आए थे,
اور فرمایا सबसे पहले ओ हफ्सा ओ मेरी लगते जिगर, ए मेरी बेटी तेरे सामने जिंदगी गुजरी है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खाना बता। हजरत हफ्सा कहने लगी अब्बा जान मैं मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोटी पकाया करती थी, आटा सामने रखकर फूंक मार दिया करती थी, जितना घास उड़ गया बाकी बीच में पकाया करती थी। और फरमाती है जैतून के तेल का डब्बा रखा हुआ था, तेल खत्म हो चुका था, एक दिन मैंने नीचे की तिल छटी गाद निकाल कर रोटी के ऊपर चुपड़ दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नोश फरमाई, फरमाया हफ्सा आज रोटी बड़ी मजेदार लगी है, और फरमाने लगे सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइदिन अनिन नईम। फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे ए हफ्सा मेरे तेरे नबी ने मेरे तेरे महबूब ने दुनिया में ये खाना खाया हो और मैं उनसे अलग खाना तलाश करूं, मेरी उनकी मुलाकात कैसे होगी। और फरमाया हफ्सा बिस्तर बता मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का। फरमाने लगी एक टाट की लंबी सारी चादर बुनी हुई थी, दोपहर गर्मी में उसको चार तय करके बिछा लिया जाता था, सर्दियों में आधा नीचे आधा ऊपर ओढ़ लिया जाता था। फारूक आजम रोने लगे हफ्सा मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हालत में रुखसत हो गए। और फिर आपने पूछा ए हफ्सा आखिरी वक्त में मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन मुबारक पे लिबास कैसा था। वहां लिबास की हालत खाने की हालत यह है, यहां बंगलों की गिनती नहीं, कोठियों की गिनती नहीं। और ये नहीं सोचते अगर अदाब आ गया तो ये बंगले ये कोठियां नहीं बता सकेंगी। ये रिश्वत बटोर करके महल बनाना ये तो कभी भी काम नहीं आए। लोगों के ज़हन को गंदा करने के लिए तरीकेकार बना रखे। खुदा की बात पुरुष से कौन पीछे रह सकता है। जब वो पकड़ता है फिर तौबा की मोहलत नहीं देता। फिरौन के सर में 400 साल तक दर्द कभी नहीं हुआ, नज़ला कभी नहीं हुआ। फरमाया हत्ता इज़ा अदरकहुल गरक, जब आया ना दरिया के बीच में तो लगा एक गोता और यूं ऊपर को आया, बड़ा बुज़दिल था, कहने लगा आमनतु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लज़ी आमनत बिही बनु इस्राईल व अना मिनल मुस्लिमीन। मैं रब्बुल आलमीन को मानता हूं, मैं बनी इस्राइल के रब को मानता हूं। आवाज आई जिब्रील इसके मुंह में गाना ठोस दे। या मुझे मानने लगा है जब मैंने पकड़ लिया, मेरी पकड़ के वक्त मानना ये तो मानना ना हुआ। कोटे में कितना बड़ा अजाब आया, सैकड़ों आदमी मर गए, कितने लापता हो गए। चारों तरफ खलकत खुदा की परेशान है, बस एक ही आवाज आ रही है तैयारी करो, मकान चमकाओ, दुकान चमकाओ, बाजार चमकाओ, धंधा बेशक ना हो पर चमकाए रखो। तो जैसे औरतों में बीमारी नहीं फैल जाती, 80 साल की बुढ़िया सुर्खी लगा के चल देती है। चमक, कारनामे की चमक पैदा करो, आमाल की चमक पैदा करो, ईमान की चमक पैदा करो। मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निजाम को चलाकर वो चमक पे धमक पैदा करो, वो तरक्की पैदा करो कि दुनिया की कौम को पता चल जाए कि ये अल्लाह और उसके रसूल के मानने वाले बन गए। अब इनसे खतरा खाओ। तुम्हें मालूम है फारूक के एक एक कपड़े में पेवन तो 12-12 थे, पेट में रोटी जौ की थी, मगर चारों तरफ के काफिर कांपा करते थे, लरसते थे कि अगर फारूक का इधर से गुजर भी हो गया तो बात बिगड़ जाएगी। यहां तक हालात बने सहाबा किराम के, अल्लाह ताला की करोड़ रहमत नाजिल हो सहाबा किराम की कब्रों पर आमीन कहो कि 5 लाख के मुकाबले में 5 मोहम्मद के गुलाम कामयाब हो। 5 लाख के मुकाबले में हुजूर के 5 गुलाम कामयाब।
اسپین میں 3 مسلمان گئے، پورے ملک کے مقابلے میں 3 مسلمان کامیاب ہوئے۔ وہ مسلمان تھے صحیح معنوں میں، مسلمان کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، مسلمان کو کوئی مار نہیں سکتا۔ آج ہم یہودیوں اور عیسائیوں کا کھلونا بن کر کے مار کھا رہے ہیں، آج ہم ان کے ہاتھوں کے تاش کے پتے بنے ہوئے ہیں، آج ہم ان کے اشاروں پہ سب کچھ کرتے ہیں، چاروں طرف مسلمان کا لہو بہہ رہا ہے۔ مغلیہ خاندان کے بادشاہوں کے واقعات کتابوں میں موجود ہیں، آپ پڑھ کر کے دیکھ لیں کہ جن لوگوں نے اچھے کام کیے ان کی زندگی کیسے گزری، اور جن لوگوں نے برے کام کیے ان کی زندگی کیسے گزری۔ لوگ ان کا نام لینا بھی گوارا نہیں کرتے۔ کیا بات تھی؟ سلطان عالمگیر رحمت اللہ علیہ جہاں بادشاہ وقت تھا، جہاں پورے ہندوستان کا مالک تھا، وہاں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 5000 حدیث تو زبانی یاد تھی۔ بادشاہ کو 5000 حدیث زبانی یاد تھی۔ سلطان صلاح الدین خلجی رحمہ اللہ بادشاہ گزرا ہے، ہمارے یہاں عربی مدارس میں ہدایہ کتاب پڑھائی جاتی ہے 2 سال میں، پڑھنی آتی ہے سمجھی تو کیا جائے گی۔ سلطان صلاح الدین خلجی بادشاہ ہو کر مکمل ہدایہ زبانی یاد تھا، زبانی یاد تھا۔ عالمگیر بادشاہ کی فوج کا جو کمانڈر تھا وہ اتنا بڑا عالم تھا کہ آج بھی شرح عقائد وغیرہ اور امور عامہ اور میر زاہد وغیرہ جو کتابیں ہیں منطق کی اور طرح طرح کی، یہ تمام عالمگیر کی فوج کے کمانڈر کی لکھی ہوئی ہیں۔ اللہ والے تھے، اور حد یہاں تک ہو گئی کہ مغلیہ خاندان کی ایک لڑکی ہے سلیمہ سلطانہ، اس نے قرآن مجید کی ترجمے کی تفسیر کی کتاب مانگی، ملا عبد القادر بدایونی انچارج ہے کتب خانے کا، کتاب گم ہو گئی تو لڑکی نے باپ سے لڑ کر جائیداد ضبط کرا دی کہ قرآن کی تفسیر کی کتاب کتب خانے سے کیوں گم ہوئی۔ اتنا بڑا علم کا قدر تھا لوگوں کے دلوں میں، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو لوگ بادشاہ مانا کرتے تھے، وزیر مانتے تھے، سفیر مانتے تھے، درویش و قلندر مانتے تھے۔ عوام کے تمام جذبات جو تھے وہ اسلام کے صحیح احساسات کے مطابق تھے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، یہ کسی کا گلہ نہیں، یہ کسی کا شکوہ نہیں، کسی کو گالیاں دینا مقصود نہیں۔ اگر اتنی بات کہہ دوں تو کوئی بے جانا ہوگا کہ حرف آئے نہ کہیں، حرف آئے نہ کہیں ان کی مسیحائی پر، حرف آئے نہ کہیں ان کی مسیحائی پر، اور درد اتنا تو نہ تھا تیری دوا سے پہلے۔ یہ تو بہت زیادہ کڑوی ثابت ہوئی تیری دوا، یہ تو پہلے درد سے بھی زیادہ درد ہو گیا، تو نے یہ کیسی دوا پلا دی۔ اور بڑا عجیب شعر یاد آیا، فرق ہے تیرا میرا، فرق یہ کہتا کہ تیرا پیام اور ہے میرا پیام اور ہے، تیرا پیام اور ہے میرا پیام اور ہے، عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے، دیوانوں کی باتیں اور ہیں، تمہارا طرز زندگی اور ہے۔ ہم نے صحابہ سے طرز زندگی سیکھا، ہم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے طرز زندگی سیکھا، ہم نے عمر بن عبدالعزیز سے طرز زندگی سیکھا، ہم نے سلطان عالمگیر سے سیکھا، سلطان صلاح الدین خلجی سے سیکھا، ہم نے شمس الدین التمش سے سیکھا، تم نے طرز زندگی انگریز سے سیکھا۔ کب تک انگریز کے ترقی کے وارث بنو گے؟ انگریز کا لعنتی قانون کیوں پیارا لگتا ہے؟ وہی رسم و رواج، وہی طریقہ کار، کچھ کم تو ہوگی، ورنہ اب بھی کئی لوگ گلے میں پھانسی لٹکا کے چلتے ہیں اور فخری انداز میں چلتے ہیں کہ میرے گلے میں پھانسی لٹکی ہوئی ہے۔ جو لباس یہودی کا ہے، جو لباس ایک عیسائی کافر کا ہے، وہ مسلمان کے لیے زیب نہیں، کامیابی کا ضامن نہیں ہو سکتا۔ 4 دن نماز کا مذاق اڑایا گیا تھا 2 سال پہلے، دفتروں میں صفے بچی، لوٹے آئے، یار لوگ اٹھ کے چائے کے لیے جانے لگ گئے،
ارے بھی آؤ نا نماز پڑھو. اس نے کہا یار تم پڑھو ہم ابھی آتے ہیں. 4 دن کی نماز. ورنہ قوم کی اقتصادی حالت, قوم کی اخلاقی حالت اور قوم کی نمازی حالت اگر ٹھیک ہو تو بزرگوں نے لکھا ہے کہ اس قوم کو کوئی نیچا دکھا ہی نہیں سکتا. 3 چیزیں پیدا کرو, قوم کی نمازی حالت سدھارو, قوم کی اخلاقی حالت سدھارو, قوم کی اقتصادی حالت سدھارو. اس قوم کو کوئی نیچا نہیں کر سکتا. جس قوم کے ہاتھ میں تلوار ہو اور سینے میں قرآن ہو اور بازو میں جان ہو, اس قوم کو کوئی نیچا نہیں کر سکتا. لیکن جو قوم ناچ گانے کی عادی بن جائے, جو قوم میلے ٹھیلوں کی عادی بن جائے, جو قوم رسم و رواج کے پیچھے لگ جائے اور خدا کے قرآن کو صرف مردوں کے لیے اٹھا کے رکھ دے, اس قوم کا خدا کے پاس کوئی ضمانت نہیں ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ چاروں طرف مسلمانوں پہ مصیبت ہی مصیبت ہے. اپنے ملک میں بھی کوٹے میں, راولپنڈی میں, فلسطین میں, ایران عراق میں, افغانستان میں, شری لنکا میں, چاروں طرف مسلمانوں پر عذاب آیا ہوا ہے. تو ہمیں اللہ میاں سے ڈرنا چاہیے, ہمیں خوف کھانا چاہیے, ہمیں دعا مانگنی چاہیے, ہمیں سجدے میں پڑھ کے رونا چاہیے, ہمیں ڈنڈیاں لگا کر ناچ نہیں کرنا چاہیے. اور جو ایسا کرتے ہیں وہ غلط ہے, جو کراتے ہیں وہ بھی غلط ہے. ہم اس بات میں کسی سے نہیں ڈرا کرتے. حکومت کرے, حکومت کرائے, چھوٹے کے یونین کرائے, ایم ڈی اے کمیٹی کوئی بھی کرائے, اس وقت میں یہ حرکت بالکل غلط. تم کو سکھایا کس نے ہے یہ کہ قوم کو کھیل تیسے میں, کھیل تماشے میں پھنسا کر اپنا الو سیدھا کرنا چاہتے ہو؟ قوم کی نمازی حالت کو بہتر بناؤ, قوم کی اقتصادی حالت بہتر بناؤ, قوم کی اخلاقی حالت بہتر بناؤ. قوم کو سمجھاؤ کہ بہو بیٹی کی عزت ایک ہے, بہن بیٹی کی عزت ایک ہے, تم سب کی بہن ایک ہے, تم سب کی عزت اور آبرو ایک ہے, تمہارا خدا ایک ہے, تمہارا نبی ایک ہے, تمہارا کعبہ ایک ہے, تمہاری جلی اللہ پاک نے جنت ایک بنائی ہے اور ایک ایمان کا رستہ بنایا. کسی سے دھوکہ کرنا, کسی سے فریب کرنا, کسی سے دغا بازی کرنا, لوٹ کھسوٹ مچانا, یہ طریقہ بالکل غلط ہے. اور فضول اور عبث اور ضائع کرنا. ویسے کہتے ہیں غریب ملک ہے جی, غریب ملک ہے جی, غریب ملک. یہ کروڑوں روپیہ غریب ملک کے پاس کہاں سے آ جاتا ہے ضائع کرنے کے لیے؟ ہم تو یہ کہیں گے کہ کل کو 14 اگست ہے, کل کو زیادہ سے زیادہ عبادت کرو, فلم نہ دیکھو, تلاوت کرو, استغفار کرو. اور وہ شہداء جنہوں نے 47 میں اپنی جانیں قربان کی, اپنی عزت قربان کی, اپنا سب کچھ قربان کر دیا, خدا کی قسم آج تک لوگ ایسے موجود ہیں 36 سال کے بعد بھی سیٹ نہ ہو. ان کی روحوں کو قرآن پڑھ پڑھ کر کے بخشو, ان کے لیے بخشش کی دعائیں کرو, خراج تحسین پیش کرو ان لوگوں کو جنہوں نے اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے اپنے جان کا قیمتی نذرانہ پیش کیا. تمہارا کیا ہے؟ تمہارا تو ناخون بھی نہیں کٹا. ہاں, تمہیں کیا تکلیف پہنچی تھی ملک بنانے میں؟ کب تم بنانے والوں میں آگے آئے تھے؟ اب جو مرتا اخبار میں آ جاتا فلانا بھی تحریک پاکستان کا بانی تھا, ہم نے بانی دیکھے نہیں. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں زندگی کو اپنے لیے آخری لمحات سمجھو, ہر دن کو اپنے لیے آخری دن سمجھو, ہر رات کو اپنے لیے آخری رات سمجھو, ہر مہینے کو اپنے لیے آخری مہینہ سمجھو, ہر سال کو اپنے لیے آخری سال سمجھو. نہ معلوم کس وقت میں مالک کی کائنات کی طرف سے بلاوا آ جائے. کون ہے اس وقت میں جو کسی کی کام آ سکے؟ کوئی کسی کو بچا نہیں سکے گا, کوئی کسی کی کام نہیں آ سکے گا. دنیا بھر کے حالات میں غور کرو, نظر کرو, پتہ چل جاتا ہے. علماء کرام نے لکھا ہے کہ ایک دکان کے اوپر ایک نوجوان آتا ہے اور آگے جانے لگا عطر والے کی دکان پہ, مجھے ایسا عطر دے دے, مجھے ایسی خوشبو دے دے جو دنیا بھر سے نرالی ہو, ایسی عجیب و غریب قسم کی ہو, میرے آس پاس بیٹھنے والے مؤثر ہو جائیں, خوشبو کی وجہ سے بے حد مسرور ہو جائیں. نوجوان کہتا میری آج
شادی ہے. قریب کھڑے ہوئے ایک بڑے میاں کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں او دکان والے اس کی تو شادی ہے, میری بربادی ہو گئی, میرا جوان کڑیل بچہ فوت ہو گیا, مجھے جلدی چھل چریرا دے دے, کافور دے دے, میں تختے کو ڈولی دے کر اپنے بچے کو دنیا سے ہمیشہ کے لیے رخصت کر دوں. دکان ایک ہے خریدار دو ہے, دکان ایک ہے خریدار دو ہے. دوسری دکان کے اوپر نوجوان کھڑا ہے, کہتا مجھے ایسے کا ایسا کپڑا دے دے, اتنا بہترین قسم کا کپڑا دے دے, میری شادی میں کام آ جائے, میری شادی میں دھن دھن ہو جائے. دوسرا بڑا میاں کہتا ہے اس کی تو شادی ہے, میری بربادی ہو گئی, میرا جوان بیٹا فوت ہو گیا, مجھے لٹھا کفن کے لیے چاہیے. دکان ایک ہے خریدار دو ہیں. اس دنیا میں رہ کر کوئی دنیا کماتا ہے, کوئی دین کماتا ہے, کوئی اپنی قبر کو ٹھنڈا کرنے کا پروگرام بناتا ہے, کوئی اپنے آپ کو جنت الفردوس کا وارث بناتا ہے, اور کوئی رمضان کے مہینے میں بھی گناہ کر کر کے اپنے لیے دائمی جہنم کو خرید کر لیتا ہے. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے, مشکاہ شریف میں حدیث موجود ہے, او لوگوں موت کے وقت کی پیاس سے پناہ مانگو, اتنی سخت پیاس لگتی ہے آدمی کو سمندر پلا دو پیاس نہیں بجھتی. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا او لوگوں او دنیا والوں, موت کی وقت کی تلخی سے پناہ مانگو, اتنی شدید تلخی آتی ہے, اتنی بری تلخی آتی ہے, اتنا کڑوا پن ہوتا ہے کہ ساری عمر میں اتنی کوئی چیز تلخ دیکھی نہیں ہوتی. موت کے بعد سینکڑوں ہزاروں سال تک سارے بدن میں کڑوا پن رہ جاتا ہے. علماء کرام نے لکھا کہ بنی اسرائیل کے دو پیغمبر گلستان اور قبرستان میں پہنچے اور وہاں جا کر اللہ میاں کے حضور میں دعا کی, یا اللہ ایک مردہ ہم پہ ظاہر کر دے, ہم اس سے قبر کا کچھ حال پوچھنا چاہتے ہیں. اللہ پاک نے انبیاء کرام کا معجزہ پورا کر دیا. مردہ اپنی قبر سے نکل کر سامنے آ کے کھڑا ہو گیا. انہوں نے پوچھا بتا قبر میں کیا گزرتی ہے؟ وہ روکی کہنے لگا تمہیں قبر کی پڑی ہے, تم مجھ سے یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ موت کا جھٹکا کتنا شدید ہے؟ ہزاروں سال میری موت کو گزر گئے, آج تک میرے پیروں کے نرم موجود ہے. ہزاروں سال کے بعد بھی موت کی تلخی حلق سے نہ گئی, زبان سے نہ گئی, پیروں کے ناخنوں سے نہ گئی, تمام چیزوں کو برباد کر دیا. یہ بادشاہت, یہ گورنری, یہ وزارت, یہ امارت, یہ دولت, یہ ایوان شاہی ہم نے اس دنیا میں ہزاروں مرتبہ برباد ہوتے دیکھے, لیکن ہم ہیں کسی وقت بھی اپنے آپ کو تیار نہیں کیا. اس لیے کہتا کہ کیسی کیسی گھر اجاڑے موت میں ہے, اور کیسی کیسی گھر اجاڑے موت میں, کھیل کتنوں کے بگاڑے موت میں, پیل تم کیا کیا پچھاڑے موت نے, اور سرو قد قبروں میں گاڑے موت نے. بڑوں بڑوں کو زیر و زبر کر دیا, پامال کر کے رکھ دیا. بڑی بڑی طاقتور قومیں آئیں, بڑے بڑے طاقتور جوان آئے. جب موت کا جھٹکا عظیم پہنچا تو ایک شے بھی باقی نہ رہی. اس لیے کہتا کہ ایک دن روح تن سے نکل جائے گی, کیا خبر آج جائے یا کل جائے گی, دیکھ لینا یہ آنکھیں بدل جائے گی, موت سر سے کسی کے نہ ٹل جائے گی, اژدہا بن کے سب کو نگل جائے گی. امیر غریب مرد عورت بوڑھا جوان کوئی بھی نہیں بچ سکے گا.
پھر ساری زندگی کی پشیمانی، ساری زندگی کا پچھتاوا پھر بعد میں آئے گا۔ بچپن کھیل کی نظر کر دیا، جوانی بدماشیوں میں گزار دی، کبھی سوچا تک نہیں کہ ایک دن مان ختم ہو کر کے رہ جائے گا۔ اس لیے کہتا جو کھیلوں میں تو نے، جو کھیلوں میں تو نے لڑک پن گوایا، تو بدمستیوں میں جوانی گوائی، جو اب غفلتوں میں بڑھی پا گوایا، تو بس یہ سمجھ زندگانی گوائی۔ بچپن کھیل کی نظر کر دیا، جوانی میں ویسی فرصت نہ ملی، بوڑھے بڑھاپا عبادت کرنے نہیں دیتا، مرتے وقت موت آئی، ایمان کی رتی موجود نہیں۔ قرآن کریم میں بار بار آتا ہے لوگوں اس وقت کے لیے تیاری کرو، اس وقت کے لیے کچھ اپنے آپ کو بنا کر کے رکھو جب کوئی بھی ساتھ نہ جائے۔ آخری وقت ہے، دائیں بائیں خاندان ہے، رشتے دار ہیں، عزیز و اقربا ہیں، خیش و اقربا چاروں طرف بیٹھے ہیں، کروٹیں بدل رہا ہے۔ ساری عمر میں جہاں پسینہ نہیں آیا آج وہاں پہ پسینے آئے ہوئے ہیں، سینے کے اندر پیس ڈالنے والی چکی چل رہی ہے، آنکھیں پھٹی جاتی ہیں، ارے حالات کچھ اور ہے۔ آج ساری عمر میں ایسا پسینہ نہیں آیا، ایسی گھبراہٹ کبھی نہیں آئی، ایسی رگیں کبھی نہیں ٹوٹی، ایسا جسم پہ وزن کبھی نہ پڑا، ایسے حالات کبھی آج تک نہ بنے۔ اور آواز آتی ہے کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق۔ ایک وقت بھی ہم نے قبر کو یاد نہ کیا، وہ رات دن میں 5 مرتبہ یاد کرتی ہے قبر کی مٹی، آواز دیتی انا بیت الدور، میں کیڑوں کا گھر ہوں تیاری کر کے آ، انا بیت الواشیہ، میں ڈراؤنا گھر ہوں تیاری کر کے آ، انا بیت الغرب، میں تنہائی کا گھر ہوں تیاری کر کے آ ورنہ مارا جائے گا۔ مسلمان قوم تیاری کرا کرتی تھی، راتوں کو رویا کرتے تھے، دن کو عبادت کرتے تھے، اللہ میاں سے ڈر اور خوف ہر وقت اپنے دلوں میں بسایا کرتے تھے، تب جا کر کے ساری زندگی کامیاب بنتی تھی۔ میں اور آپ کیا کریں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سورۃ اذا جاء نصر اللہ کا جب نزول ہوا سارے صحابہ خوش ہو گئے، واہ واہ موج ہو گئی، فوج کی فوج اسلام میں داخل ہوگی اور اللہ پاک اس نصرت فرمائیں گے دین حقہ کی۔ سارے مدینے کے باشندے خوش ہیں، راضی ہیں، لیکن ایک ابو بکر صدیق ہے جو علیحدہ کونے اور گوشے میں بیٹھ کے بے تحاشا رو رہے۔ کسی نے کہا ابو بکر آپ روئے کیوں؟ آج تو سورت خوشی کی اتری کہ اللہ کی نصرت آئے گی، فوج کی فوج اسلام میں داخل ہوں گی۔ ابو بکر صدیق فرمانے لگی تم نے آخری لفظ پہ غور نہ کیا، فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ اس کا مطلب صاحب میری سمجھ میں آ گیا، میرے آقا کی جدائی کا وقت آ پہنچا۔ اللہ میاں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کا پروگرام بنا لیا، وقت آ پہنچا کہ حضور ہم سے جدا ہو جائیں گے۔ صحابہ اس وقت تو بڑے حیران ہوئے کہ ابو بکر کیا کہہ رہا ہے، ایسی کیا ہو جائے گا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا دریلت کر جائیں گے، جنہوں نے ساری زندگی اس خوف خدا میں گزار دی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے راتوں کو اتنے لمبے لمبے سجدے، اتنی کریا ساری، اتنی آہو بکا ہوا کرتی تھی۔ فرماتی ہے سیدہ عائشہ صدیقہ جہاں حضور نے سجدہ فرمایا میں نے ہاتھ رکھا زمین گیلی اور تر ہو چکی تھی۔ حضور کے آنسوؤں سے آج ہم درد کر لیں گے، رو لیں گے، بیماریوں پہ رونا آ جائے گا، عزیز و اقربا کی موت میں رونا آ جائے گا، اپنی روح سیاہی پہ آج تک ہمیں رونا کبھی نہیں آیا۔
اور پھر جب ہماری ساتھ بنتی ہے پھر ہم کہتے ہیں، وہ کہتا جب بندہ پریشان ہو کر کہتا یا اللہ تو میرا حال دیکھ، جب بندہ پریشان ہو کر کہتا یا اللہ تو میرا حال دیکھ، حکم ہوتا کم وقت تو اپنا نام اعمال دیکھ، مجھے کہتا ہے کہ میرا حال دیکھ، تجھے بھی تو چاہیے کہ تو اپنے اعمال کو دیکھے کہ تو کیا کرتا چلا جا رہا ہے، کس طرح کی تیری کرتوت ہے، کس طرح کا تیرا انجام ہے، کیا تم دنیا میں کمائی کر رہا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خدشہ سچا ثابت ہوا، حجۃ الوداع کا زمانہ ہے، پیغمبر خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حج فرمایا، 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ موجود ہیں، حضور اونٹنی پہ سوار ہے، شاہنامہ باندھا ہوا ہے، میدان عرفات ہے، ارشاد فرمایا لوگوں میری بات سنو، شاید آئندہ سال میری تمہاری ملاقات نہ ہو سکے، میری آخری بات سن لو، شاید مجھے تم آئندہ نہ دیکھ سکو، یا تم میں سے کس کی موت آ جائے یا میری موت واقع ہو جائے، انک میت وانہم میتون، کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم، جن آج کی بات کا بھی وقت آئے گا، ساری امت کا، پوری دنیا کا، پورے نظام کی بربادی آئے گی، فرمایا لوگوں الصلاۃ، نماز کی پابندی کرنا، ایک نماز بھی جس نے جان بوجھ کر ترک کر دی، میں محمد الرسول اللہ کا وہ امتی نہیں، میرا اس سے واسطہ کوئی نہیں، جان بوجھ کر آمدن۔ فرمایا لوگوں یتیموں کا خیال کرنا، محتاجوں کا خیال کرنا، غریبوں کا خیال کرنا، کسی کا مال نہ کھانا، کسی کمزور کو ستانا مت۔ حجۃ الوداع سے مکہ معظمہ میں واپسی ہوئی، سر مبارک میں درد ہو گیا، مدینہ طیبہ کا ارادہ ہو گیا، راستے میں شدت کا بخار ہوا، مدینہ منورہ اللہ ہر مسلمان کو زیارت نصیب فرمائے، پہنچتے پہنچتے بخار ہو گیا، بخار شدت اختیار کر گیا، مدینہ طیبہ میں پہنچے، بے ہوشی شروع ہو گئی، اس لیے سنا رہا ہوں، ارے شہنشاہ کائنات کا آخری وقت آ گیا، وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، میری تیری کیا مجال ہے، اس لیے کہتا ہے کہ آدم صفی اللہ نہ رہے، موسیٰ کلیم اللہ نہ رہے، آدم صفی اللہ نہ رہے، موسیٰ کلیم اللہ نہ رہے، اور ہم کیا رہیں گے جب رسول خدا نہ رہے، ہم کیسے رہ سکتے ہیں؟ بے ہوشی شروع ہو گئی، نماز کا وقت قریب ہے، صحابہ حیران ہے، 23 برس تک جنہوں نے کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھی ہو، جن کا امام امام الانبیاء ہو، جن کا امام امام الملائکہ ہو، جن کا امام شہنشاہ کائنات ہو، وہ کیوں نہ پریشان ہو؟ صحابہ چاروں طرف دروازوں کی کھڑے ہیں، آج حضور تشریف نہ لائے، کیا بات ہے؟ دیوانے، پروانے، مستانے، عشق کے پریشان حال چاروں طرف چکر لگا رہے ہیں، صحابہ جنگل کی طرف نکل رہے ہیں، بلال حبشی نے جب یہ سنا تیرے آقا بے ہوش ہے، میرے آقا بے ہوش ہے، رو پڑا اور کہنے لگا لم تلدنی امی، او میری اماں بے سر تھا کہ مجھے نہ جلتی، اور اگر جانا تھا اسی وقت مجھے ختم کر دیا ہوتا، یہ کالی کملی والے کی جدائی کا صدمہ مجھے نہ دیکھنا پڑتا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا، فرمایا اصلی الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھی ہے؟ جواب ملا قالوا لا بل
میرے مسلح پہ آئے، نماز پڑھائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلح پہ کھڑے ہوئے، نماز کھڑی ہوئی، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آیا، دو صحابہ کو بلوایا۔ اس بیماری میں، اس شدت کی تکلیف میں ایک دستے مبارک ایک صحابی کے کندھے پہ رکھا اور ایک ہاتھ رحمت والا دوسرے صحابی کے کندھے پہ رکھا۔ تاریخ شاہد ہے، کتابیں شاہد ہے، شہنشاہ کائنات مسجد میں قدم مبارک زمین پہ گھسٹتے ہوئے تشریف لائے، گھر میں نہ بیٹھے۔ اس حالت میں آخری وقت ہے، بیماری ہے، مرضی موت ہے، اس سے بڑھ کر کیا پریشانی ہے؟ نماز کا کتنا فکر ہے کس وقت میں؟ آج نمازی نہیں مرتا مسلمان، بڑا مشکل ہے کہ مسلمان نمازی مر جائے۔ 2 دن پہلے، 4 دن پہلے، 8 دن پہلے، مہینہ پہلے نمازی بھی بے نمازی بن جاتا ہے، نمازی بھی بے نمازی بن کے مرتا ہے۔ کوشش کرو نمازی بن کے مرنے کی، تمنا بھی کرو، دعا بھی کرو، اللہ مرتے وقت نمازی بنا کے مارے۔ حضور مسجد میں تشریف لا رہے، عظمت بتائی نماز کی کہ کیا کیا چیزیں سمجھا رہے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے۔ فرمایا لوگوں اپنے آپ کو تیار کرو۔ ادھر نماز کی عظمت بتائی، نماز کی اہمیت بتا دی۔ ابو بکر صدیق نے جب یہ محسوس کیا کہ حضور میرے پیچھے تشریف لائے ہیں، مسلح چھوڑ کر پیچھے کو ہٹنے لگے، شہنشاہ کائنات نے فرما دیا مکان کا ٹھہرو، نماز پڑھاؤ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی زندگی میں حیات مقدسہ میں 17 نمازیں پڑھائی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر حجرے مبارک میں تشریف لانے سے پہلے منبر مبارک پہ تشریف فرما ہوئے، منبر پہ بیٹھ گئے۔ اللہ اللہ، عدل، انصاف، مرمت، ایک دوسرے کے حقوق کو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں بھی سمجھایا۔ آج کے مختلف ازواج بھی سب کو آخری وقت میں جمع کر کے ارشاد فرمایا، ام سلمہ اجازت دے دو، میمونہ اجازت دے دو، اور زینب اجازت دو، حفصہ اجازت دو، ام حبیبہ اجازت دے دو، میں اپنی بیماری کے آخری دن ایسا صدیقہ کے حجرے میں گزار لوں، اجازت دو۔ شہنشاہ کائنات ہے، محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اپنی گھروالیوں سے اجازت مانگ رہے، دلجوئی بھی ہے، حقوق العباد کا فکر بھی ہے۔ آج لوگ حقوق العباد کا خیال نہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو اس قدر برباد کر دیتے ہیں کہ سوچتے تک نہیں کہ کیا بنے گا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں بیماری کا دن کٹ رہے ہیں، گزر رہا ہے وقت، اسی حالت میں منبر پہ تشریف فرما ہوئے جو نماز کے لیے گئے تھے، صحابہ دیوانہ وار چاروں طرف سے اکٹھے ہو گئے، اور خدا کی قسم ان آنکھوں پہ قربان ہو جاؤں جن آنکھوں نے لاکھوں مرتبہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہو، وہ کتنے مبارک آنکھ ہوں گی، کس قدر اللہ پاک نے ان کو نوازا ہوگا کہ جن آنکھوں نے بار بار حضور کا دیدار کیا۔ منبر پہ تشریف فرما ہے، صحابہ کو دکھ حضور کی جدائی کا کیسے نہ ہو، جس حضور کے تنے پہ حضور کمر اور پشت مبارک کا سہارا لگا کر اتنا ارشاد فرمایا کرتے تھے، جب وہ ہیپا چھا گیا، کمزوری آئی، ناتوانی آئی، صحابہ نے منبر بنا دیا، پہلا جمعہ، پہلا خطبہ حضور منبر پہ تشریف فرما ہوئے، ارے لکڑی کا خشک تنا، حضور کا تنا، چیخے اور دھارے مار مار کے رونے لگے۔ صحابہ نے سنا، حضور نے سنا، مدینے کے باشندوں نے سنا، اہل مدینہ نے سنا، حضور اٹھے اور سینے سے لگا لیا، کیا کیوں رویا؟ عرض کیا میرے آقا زندگی میں ہی جدائی ہو گئی، لکڑی
احساس ہو گیا حضور کی جدائی کا، صحابہ کا احساس کیسے نہ ہوگا؟ منبر پہ بیٹھے صحابہ کی وانوار زبان، چاروں طرف سے پریشانی چھائی ہوئی ہے، حیران ہے کیا بنے۔